اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الثالث قولهم فی ذا الموصولۃ وانما تکون ذا موصولۃ بشرط ان یتقدمها ما الاستفہامیۃ نحو قوله تعالی ماذا انزل ربکم او من الاستفہام الی الآخر. ہماری بحث اسماء موصولہ میں تھی اور ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ یہ معارف کی اقسام میں سے ایک قسم اسماء موصولہ ہونا ہے. تمام کے تمام اسماء موصولہ معارف میں شمار ہوتے ہیں، چاہے وہ اسماء موصولہ خاصہ ہو یا مشترکہ ہو، جس کی تفصیل گزشتہ درس میں گزر چکی. آج مصنف کل جو مطلب رہ گیا تھا تھوڑا سا اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ زو اور ذا کے بارے میں بحث کریں گے. پہلی بحث گزر چکی ال کے بارے میں، دوسری بھی زو کے بارے میں گزر چکی. تیسرے مرحلے میں جو ذا کے بارے میں، ذا الموصولہ، اس کے بارے میں ہے. تو اس کے لیے مصنف آج فرماتے ہیں، صرف تطبیق ہے عبارت کی، پڑھ لیتے ہیں اس کو، مزید اس کے تمہید وغیرہ کی یا تشریح کی ضرورت نہیں ہے. قولہم فی ذا الموصولۃ، مصنف فرماتے ہیں ان کا قول یعنی ان کا کہنا فی ذا الموصولۃ، ذا موصولہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ، کہ یہ ذا موصولہ ہوگی. ذا موصولہ کب ہوگی؟ جب وَإِنَّمَا تَكُونُ ذَا مَوْصُولَةً بِشَرْطِ أَن يَتَقَدَّمَهَا مَا الْإِسْتِفْهَامِيَّةُ. فرماتے ہیں کہ یہ ذا موصولہ ہوگی لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. یعنی ذا کا شمار اسماء موصولہ میں ہوگا لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے کہ اس ذا سے پہلے یا تو ما استفہامیہ ہو یا من استفہامیہ ہو، یہ شرط ہے. اگر من اور ما استفہامیہ اس سے پہلے آ جائیں تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا یہ ذا موصولہ نہیں ہوگی. تو یہی شرط ہے. فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا تَكُونُ ذَا مَوْصُولَةً، یہ ذا موصولہ ہوگی بے شرط ان یتقدمها، اس شرط کے ساتھ کہ اس سے پہلے آئے، یعنی ذا سے پہلے آئے کیا، ما الاستفہامیہ، ما استفہامیہ اس سے پہلے آ جائے. نحو قولہ تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ ماذا انزل ربکم. اس مثال میں دیکھیں ماذا، اس ذا سے پہلے ما اور یہ ما استفہامیہ ہے، تو جب اس سے ذا سے پہلے ما استفہامیہ آ گیا تو یہ کیا ہے، موصولہ بن گیا. تو اس طرح اس کی کہتے ہیں کہ طریقہ کار ہے موصولہ واقع ہونے کا. تو یہاں پر ماذا کہتے ہیں موصولہ ہے. او من الاستفہامیہ، یا اس سے پہلے یعنی ذا سے پہلے کیا آ جائے، من استفہامیہ آ جائے. جس طرح یہ شاعر کا قول ہے، نحو قول ہی، شاعر کا یہ قول ہے کہ وَقَصِيدَةٍ تَأْتِي الْمُلُوكَ غَرِيبَةٍ قَدْ قُلْتُهَا لِيُقَالَ مَنْ ذَا قَالَهَا. تو یہاں پر شاہد مثال یہاں پر ہے من ذا قَالَهَا. یہ شاعر کہتے ہیں کہ وَقَصِيدَةٍ تَأْتِي الْمُلُوكَ غَرِيبَةٍ، کہ وہ قصیدے جو بادشاہوں کے پاس آتے ہیں وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں. یعنی یہ بادشاہوں کے مزاج ہوتے ہیں، کبھی کبھار اچھے اچھے شعراء کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، اچھے اچھے اشعار کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور کبھی کبھار کیا ہے، عجیب غریب جس کا کوئی نہ ربط ہو، نہ قافیہ درست ہو، نہ اس طرح کی کوئی جو اشعار کے شرائط ہیں وہ پورے ہوں. ان کے باوجود، یعنی ان سب خامیوں کے باوجود، وہ بھی کیا ہے، بادشاہ ان کے قصیدوں سے خوش ہو جاتے ہیں. شاید شاعر کا قصد یہی ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ وَقَصِيدَةٍ تَأْتِي الْمُلُوكَ غَرِيبَةٍ، کہ بادشاہوں کے پاس جو قصیدے لائے جاتے ہیں وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں. قَدْ قُلْتُهَا، یہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا، یعنی کیا کہا کہ بادشاہوں کے پاس جو
قصیدے آتے ہیں وہ عجیب غریب قصیدے آتے ہیں. میں نے اس کو کہا لیوکال، کیوں کہا؟ تاکہ یہ کہا جائے منزا قالہا کہ یہ کس نے کہا، منزا قالی کہ یہ کہا جائے کہ منزا قالہا یہ کس نے کہا، یعنی کہ یہ کس نے کہا ہے کہ بادشاہوں کے پاس جو قصیدے آتے ہیں وہ کیا ہے، عجیب و غریب ہوتے ہیں. اچھا تو یہاں پر دیکھیں اے ما الذی انزل ربکم، تو یہاں پر دیکھیں ما انزل ربکم میں یہاں پر آپ اگر غور کریں تو یہ تشریح ہے ماذا انزل ربکم کی. یہاں پر دیکھیں یہ ما استفہامی ہے اور الذی گویا کہ یہ الذی ہے، یعنی جو ماذا ہے گویا کہ ما الذی انزل ربکم ہے. تو اس طرح اس کی تشریح فرمائی. وَمَنِ الَّذِي قَالَهَا، اور شاعر نے جو شعر کہا تھا اس کے آخر میں کیا کہا کہ منزا قالا، تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ کس نے کہا ہے. تو ذا کی جگہ پر الذی کو رکھیں، گویا کس طرح کہ من الذی قالہا، کس نے یہ کہا ہے. اچھا یہ ایک یعنی ایک سمجھے ایک ہی شرط ہے اس کا کہ یہ موصولہ کب واقع ہوگا، جب اس کے ساتھ ما استفہامیہ ملحق ہو. فَإِن لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ فَهِيَ إِشَارَةٌ، فَهِيَ اسْمُ إِشَارَةٍ وَلَا يَجُوزُ أَن تَكُونَ مَوْصُولَةً خِلَافًا لِلْكُوفِيِّينَ. مصنف فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی شرط بتا دی کہ ذا موصولہ کب ہوگی، جب اس سے پہلے ما اور من استفہامیہ آئے. اگر ما اور من استفہامیہ اس پر داخل نہ ہوں تو یہ اسم اشارہ ہوگا نہ کہ اسم موصولہ. تو فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ، اگر اس پر کوئی چیز داخل نہ ہو ان میں سے، یعنی نہ من داخل ہو نہ ما داخل ہو، فَهِيَا تو پھر یہ ذا کیا ہوگا، اسم و اشارت، اسم اشارہ ہوگا. وَلَا يَجُوزُ أَن تَكُونَ مَوْصُولَةً، اس صورت میں جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو موصولہ کہیں، یعنی نہ اس پر ما داخل ہو نہ من داخل ہو، اس کے باوجود آپ کہیں کہ یہ موصولہ ہے، یہ درست نہیں ہے. خلافاً للکوفیین، کوفی اس کے خلاف ہیں. یعنی کوفی کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چاہے اس پر من اور ما داخل ہو استفہامیہ، یعنی وہ من اور ما اس پر مقدم ہو استفہامیہ یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ذا موصولہ واقع ہو سکتا ہے. اچھا کوفیوں سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک شعر ہے، آپ وہ دیکھیں، اس میں آپ کو شاید مثال مل جائے گا. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ، اور کوفیوں نے اس قول سے استدلال کیا ہے. کس قول سے؟ ادس ما لعباد علیک عمارت امنت وہذا تحملین طلیقون. یہ جو ہے شاہد مثال وہذا تحملین طلیقون میں ہے، ہاذا. تو کوفی کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں ہاذا، اس کی تشریح کریں گے آگے، خود کوفی کریں گے کس طرح کرتے ہیں کہ ہاذا اس کی شاید مثال ہے. کہتے ہیں دیکھیں یہ ذا موصولہ واقع ہوا ہے، حالانکہ اس سے پہلے نہ من ہے اور نہ ما ہے. یہ شاعر کوئی جیل میں تھا، کسی بادشاہ کی قید میں تھا. اس بادشاہ کا نام عباد تھا، اور جب اس بادشاہ کی قید سے رہا ہو گیا تو اپنے اس گھوڑے پر سوار ہوا. تو شاید گھوڑا وہ آہستہ چل رہا تھا، تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ ادس مال عباد علیک عمارت امنتی. ادس غالباً جو گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز ہے یا اس کو ہانکنے کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے، علی کل حال یہ واضح ہے. کہا کہ ادس مال عباد علیک عمارت، کہ ادس آپ پر عباد جو بادشاہ تھا اس کی کوئی سلطنت اور کوئی عمارت وہی، یعنی عمارت ویسے تو کہا جائے نشانی سے، لیکن یہاں پر عمارت سے مراد ہے یعنی اس کی کوئی سلطنت اور بادشاہی آپ پر نہیں ہے، آپ اس کی قید میں نہیں ہیں ابھی. امن تھے، ابھی آپ امن میں ہیں. وہذا تحمیلین طلیقن، اور اب کیا ہے آپ
آزاد ہو چکے ہیں، اس قید میں نہیں ہیں۔ اب کوفیوں سے پوچھتے ہیں بھائی آپ اس کی تشریح کر کے بتائیں کہ یہ کس طرح موصولہ واقع ہوا ہے حاذا۔ فرماتے ہیں قالو یعنی یہ کوفی کہتے ہیں حاذا موصول مبتدأ، کہ یہاں پر جو حاذا ہے یہ موصول ہے اور مبتدا واقع ہوا ہے، ٹھیک۔ وتحملین صلتہ، اور تحملین یہ اس کا صلہ ہے، موصول بھی ہو گیا صلہ بھی ہو گیا، ٹھیک۔ اب ہم نے کچھ شرائط بتائے تھے کہ اگر جملہ موصول کا صلہ واقع ہو تو اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے، تو ان سے پوچھتے ہیں ضمیر کہاں ہے؟ فرماتے ہیں والعائد محذوف، کہ اس میں جو صلے کی طرف پلٹنے والی ضمیر ہے وہ حذف ہے۔ والعائد یعنی پلٹنے والی، یہ ضمیر پلٹنے والی جو اس صلے کی طرف موصول کی طرف پلٹے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے۔ والعائد محذوف وتلیق خبر ہو، اور تلیق اس کی خبر ہے یعنی حاذا کے لیے۔ وتقدیرو، کوفی کہتے ہیں کہ اصل میں اس طرح تھا والذی تحملینہ تلیقو، اس طرح۔ تو دیکھیں والذی یعنی حاذا کی جگہ پر گویا کہ الذی ہے، یعنی حاذا ذا یہ الذی کی جگہ پر ہے، اور یہ تحملین کو آپ اس طرح پڑھیں کہ تحملین ہو، یہ ضمیر بھی اس کے ساتھ تھی جو حذف ہو گیا ہے، اور تلیق اس کے لیے خبر واقع تھا۔ تو یہ کوفیوں کی ایک اپنی رائے ہے، اور ان کی یہ استدلال انہوں نے کام کیا، دلیل پیش کی کہ یہ چاہے اس پر ما اور من داخل ہو یا نہ ہو، دونوں صورت میں یہ کیا ہے؟ واقع ہو سکتا ہے موصولہ ذا۔ آئیے مصنف سے پوچھتے ہیں آیا مصنف بھی اس چیز سے راضی ہے یا نہیں؟ مصنف فرماتے ہیں وَهَذَا لَا دَلِيلَ فِيهِ، یہ جو بات کی ہے کوفیوں نے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ لِجَوَازِ أَن تَكُونَ ذَا لِلْإِشَارَةِ، مصنف فرماتے ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ یہاں پر ذا اشارہ کے لیے ہو۔ کہتے ہیں کہ کیوں؟ مصنف ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جس بنا پر یہ کہا ہے کہ یہ ذا کیا ہے، حاذا کہا، اور ذا کے بارے میں کیا کہا، یعنی اب مصنف جو ہے کوفیہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کس بنا پر یہ کہا تھا کہ یہ موصول ہے؟ آیا اس وجہ سے کہ مثلا حاذا کو آپ نے مبتدا مانا، یعنی حاذا مبتدا واقع ہوا ہے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آیا حاذا اگر اس میں اشارہ ہو تو مبتدا واقع ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ جب مبتدا واقع ہو سکتا ہے تو ممکن ہے کہ یہاں پر یہ ذا جو حاذا میں ہے یہ اشارہ کے لیے ہو، اور وہ بھی مبتدا ہو سکتا ہے اور بعد میں اس کے لیے خبر ہو، تو اس طرح ممکن ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وَهَذَا لَا دَلِيلَ فِيهِ، یہ جو کوفیوں نے بات کی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لے جواز، کیونکہ یہ ممکن ہے، جواز بمعنی امکان ہے، یہاں پر ان یکون ذا للاشارۃ، یہاں پر ذا کیا ہے؟ اشارہ کے لیے ہے، یعنی اسماء اشارہ میں جو ہم نے پڑھا ہے ذا، اور یہ جو ہا ہے یہ ہائے تنبیہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس کو، وَهُوَ مُبْتَدَأٌ، اور یہ بھی مبتدا واقع ہو سکتا ہے، تو یہاں پر ہم کہیں گے وَهُوَ مُبْتَدَأٌ یعنی حاذا یہ ذا اس میں اشارہ ہے اور مبتدا ہے، بات ختم۔ وَتَلِيقُ خبر، اور تلیق اس کے بعد جو آیا ہے یہ خبر ہے۔ وَتَحْمِلِينَ جُمْلَةً حالیۃ، فرماتے ہیں کہ یہ جو تحملین ہے یہ جملہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ جملہ حالیہ ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں وَتَقْدِيرُ، اصل میں اس طرح ہے وَهَذَا تَلِيقٌ فِي حَالَةِ كَوْنِهِ مَحْمُولًا لَكِ، اصل میں اس طرح جملہ ہے، تو لہذا حاذا مبتدا، تلیقن اس کی خبر، اور یہ تحمیلین جملہ حالیہ ہے۔ تو آپ نے جو کوفیوں سے مصنف کہتے ہیں یہ جو آپ نے بات کہی اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَدُخُولُ حَرْفِ التَّنْبِيهِ عَلَيْهَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا لِلْإِشَارَةِ لَا مَوْصُولَةٌ، مصنف فرماتے ہیں آپ نے جو بات کی اس پر تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں ہمارے پاس ایک دلیل ہے۔ وَدُخُولُ حَرْفِ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ، اس ذا پر حرف تنبیہ داخل ہے یعنی ہا، یدلو جو یہ حرف تنبیہ دلالت کر رہا ہے کہ علی انہا یہ جو ذا ہے للاشارت، اشارہ کے لیے آتا ہے، لا موصولۃ، موصولہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی ہم نے پیچھے بحث کی ہائے تنبیہ کی تو وہ اسماء اشارہ پر داخل ہوتا ہے نہ کہ موصولہ پر۔
فہذہ خلاصۃ القول فی تعداد الموصولات، خاص تعداد الموصولات۔ مصنف فرماتے ہیں کہ فہذہ خلاصۃ القول فی تعداد الموصولات، یہ خلاصہ تھا موصولات کی تعداد کے بارے میں، خاصہا و مشترکہا، چاہے وہ اسماء موصولات خاص ہوں یا مشترک ہوں، دونوں کو ہم نے بیان کیا۔ اب کہتے ہیں کہ صلۃ الموصول، اب موصولات ختم ہو گئی، اس کی بحث، اس کا جو صلہ ہے وہ کیا واقع ہوگا۔ فَأَمَّا الصِّلَةُ فَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْن، جو صلہ ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، جملۃ و شبہ جملۃ، یا تو جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا۔ جملے سے مراد کیا ہے؟ جملہ یا تو اسمیہ ہوگا یا جو ہے فعلیہ ہوگا، اور شبہ جملہ آگے ہم پڑھیں گے اس کو کہ ظرف ہے، جار مجرور ہے، جس کی ہم نے تطبیق کی تھی پیچھے متن میں۔ اولاً پہلے آتے ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ الصلۃ جملۃ، صلہ جب جملہ واقع ہو، والجملۃ علی ضربین، تو جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، اسمیۃ و فعلیۃ، جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ وشرطها امران، لیکن جو جملہ صلہ واقع ہوگا اس جملے کے لیے دو شرائط ہیں، یعنی ان دو شرطوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی جو جملہ موصول کے لیے صلہ واقع ہو رہا ہے، چاہے اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، اس کے لیے ان دو شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کون سی دو شرطیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ احدہما، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان تکون خبریتاً، کہ وہ جو جملہ ہے، چاہے اسمیہ ہو یا خبریہ، یا اسمیہ ہو یا فعلیہ، وہ جملہ خبریہ ہو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اعنی، گویا کہ جملہ خبریہ کی یہاں سے تعریف بھی ہو جاتی ہے، اور اس کا خبریہ کا مطلب کیا ہے وہ بھی سارا سمجھا دیتے ہیں۔ اعنی، مصنف فرماتے ہیں میرا مقصد محتملتاً للصدق والکذب، جس میں صدق اور کذب یعنی سچائی اور جھوٹ دونوں کا احتمال پایا جاتا ہو۔ تو جب یہ مصنف نے شرط لگائی کہ جملہ خبریہ ہونا چاہیے جس میں احتمال صدق اور کذب ہو، تو یہاں پر فلا یجوز، یہ کہنا جائز نہیں ہے جاء الذی اضربہ، وہ آیا جس کو آپ مارو۔ تو یہاں پر دیکھیں اضربہ، الذی اضربہ، یہ جملہ ہے، لیکن یہ جملہ ہونے کے باوجود یہ صلہ واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اضرب کیا ہے؟ یہ اضرب فعل امر ہے، اور فعل امر کیا ہے؟ اگرچہ یہ جملہ واقع ہوگا لیکن یہ صلہ اس لیے واقع نہیں ہوتا کیونکہ فعل امر میں انشاء کی معنی ہوتی ہے، اور ہم نے خبریت کی شرط لگائی ہے، تو یہ شرط فاقد ہو جائے گی، لہذا یہ درست نہیں ہے کہ آپ اضربہ کہیں۔ والا، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ اس طرح کہیں جاء الذی بعتکہ، کہ وہ آیا، بعتکہ، کہ جس کو میں نے بیچ دیا۔ تو یہاں پر جس چیز کو بیچ دیا اس کا قصد کر رہا ہے، اور بیع اور شراء کی یہ جو ہوتی ہے، بیع اور شراء یعنی بیچنا اور خریدنا، خرید و فروخت، یہ کیا ہے؟ قصد اور انشاء سے کیا جاتی ہے۔ تو لہٰذا مصنف فرماتا ہے یہ درست نہیں، کیونکہ ہم نے شرط لگائی خبریت کی، اور اگر آپ قصد کریں اور انشاء کریں بیع اور شراء کا یعنی خرید و فروخت کا، تو یہ کیا ہے؟ انشاء ہے، اور انشاء ہو گیا تو خبریت سے نکل جائے گا، خبریت سے نکل گیا تو کیا ہے؟ یہ شرط فاقد ہو جائے گی، لہذا درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ کہنا ولا یعنی ولا یجوزو، یہ کہنا جائز نہیں ہے جاء الذی بعتکہ، یہ اس صورت میں ہے کہ اذا قصدت بہ الانشاء، جب آپ اس جملے سے انشاء کا قصد کریں، جب آپ اس جملے سے انشاء کا قصد کریں، یعنی آپ اس جملے سے یہ قصد کر رہے ہوں کہ مثلا میں نے اس کو بیچا، اس بیچنے کو بعتکہ یعنی جس کو میں نے بیچا، یہ جو قصد ہے بیچنے کا، اگر یہ قصد کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہاں پر یہ قصد نہ کریں کہ میں اس کو بیچ رہا ہوں، بلکہ آپ نے کسی چیز کو بیچ دیا ہے
اور ابھی آپ اس کی خبر دے رہے ہیں، تو پھر کیا ہے، جملہ خبریہ ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ اس لیے قید لگائے کہ اذا قصدت بها الانشاء، جب آپ جاء الذی بعتکہ سے انشاء کا قصد کریں، یعنی یہ قصد کریں کہ میں اس کو بیچا، میں نے اس کو بیچا، یعنی جس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت قصد کر رہے ہیں کہ میں ابھی اس کو بیچ دیا ہے، تو یہ کیا ہے، قصد انشاء ہو گیا، خبریہ سے نکل جائے گا، تو اس صورت میں درست نہیں۔ وَإِلَّا اگر خبر دے رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں جس کو آپ نے بیچ دیا ہے، تو پھر تو درست ہے، پھر جملہ خبریہ ہو جائے گا۔ بخلاف، برخلاف اس کے کہ جب یہ کہا جائے جاء الذی ابوہ قائم، کہ آیا وہ کہ جس کا باپ کھڑا تھا، وجاء الذی ضربتہ، وہ آیا جس کو میں نے مارا تھا۔ یہاں پر دیکھیں الذی دونوں میں موصول ہے، ابوہ قائم پہلے جملے میں، اور ضربتہ یہ دونوں جملے ہیں، دونوں یہ کیا ہیں، جملے ہیں، اور ان میں شرائط دیکھیں پورے ہیں نہیں ہیں، یہ جملہ خبریہ بھی ہیں۔ اولاً پہلا ابوہ قائم یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے، اور ضربتہ یہ جملہ فعلیہ کی۔ ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، تو ابوہ میں ایک ضمیر ہے کہ جو پلٹتی ہے اس الذی کی طرف اور اس کے ساتھ مطابقت بھی رکھتی ہے، اور اس ضربتہ میں ضمیر ہے جو الذی کی طرف پلٹتی ہے۔ تو یہ آگے بات کریں گے، اس کی دوسری شرط جو ہے وہ یہی ہے، انشاءاللہ ذکر کریں، ابھی ذکر کر رہے ہیں ہم۔ وثانی، پہلی شرط بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ دوسری شرط اس کے لیے کیا ہے، کہ ان تکون مشتملۃ علی ضمیر مطابق للموصول، کہ وہ جو جملہ صلہ واقع ہو رہا ہے اس جملے کے لیے یہ شرط بھی ضروری ہے کہ ان تکون مشتملۃ علی ضمیر، وہ ایسی ضمیر پر مشتمل ہو، یعنی اس جملے میں ایک ایسی ضمیر ہونی چاہیے مطابق للموصول، جو موصول کے ساتھ مطابقت رکھے۔ کس چیز میں؟ فی افراد ہی، مفرد ہونے میں، و تثنیت ہی، و جمع ہی، و تذکیر ہی، و تانیث ہی، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، سب لحاظ سے کیا ہے، اس کے ساتھ مطابقت رکھے۔ کیسے؟ مثلا مثالیں پیش کر رہے ہیں، جاء الذی اکرمتہ، یعنی وہ آیا جس کا میں نے اکرام کیا۔ تو یہاں پر دیکھیں الذی مفرد مذکر کے لیے آتا ہے، تو اکرمتہ کے میں جو ضمیر ہے، یہ ضمیر کیا ہے، اس الذی سے مطابقت رکھتی ہے۔ الذی مفرد مذکر کے لیے، تو یہ ہو کی ضمیر بھی مفرد مذکر کے لیے استعمال کی۔ وجاءت التی اکرمتها، اور وہ آئی کہ جس کا میں نے اکرام کیا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیں التی مفرد مؤنث کے لیے ہے، تو اکرمتها میں جو ضمیر ہے ہا، یہ کیا ہے، یہ بھی مفرد مؤنث کی ضمیر ہے۔ اور اس طرح باقی مثالیں دیکھیں، جاء اللذان اکرمتہما، تو یہاں پر دیکھیں اکرمتہما تثنیہ کی ضمیر ہے، کیونکہ یہاں پر اللذان تثنیہ ہے۔ وجاءت اللتان اکرمتہما، یہاں پر دیکھیں اکرمتہما میں یہ اللتان کیا ہے، مونس کی تثنیہ مونس ہے، تو یہ ہما کی ضمیر اکرمتہما یہ کیا ہے، تثنیہ کی ضمیر اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ وجاء الذی اکرمتہم، یہاں پر ہم کی ضمیر الذین کی وجہ سے آئی ہے کیونکہ الذی جمع ہے۔ واللائی اکرمتہن، اور اس طرح کیا ہے، اللائی جمع مونس کے لیے آتا ہے، تو ہن کی ضمیر یہاں پر کیا لائی، وہ ہن کی ضمیر بھی جمع مونس والی لائی ہے۔ یہ بحث تھی کہ جب صلہ جملہ واقع ہو، پھر دو قسم اسمیہ و فعلیہ، اس میں فرق نہیں ہے، لیکن دو شرائط پائی جائیں، ایک خبریہ ہونا چاہیے، دوسرا اس میں ایک ایسی ضمیر ہونی چاہیے کہ جو موصول کے ساتھ مطابقت رکھے۔ اب ایک اور قاعدہ جس کی طرف مصنف اشارہ کرنے جا رہے ہیں کہ حذف العائد، یہ قاعدہ ہے حذف العائد، یعنی ہم نے کیا کہا، دوسری شرط یہ بیان کی کہ اس موصول کے صلے میں جو جملہ واقع ہو رہا ہے صلہ، اس صلے میں ایک ایسی ضمیر ہونا ضروری ہے کہ جو موصول کے ساتھ مطابقت رکھے، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ضمیر موجود ہو، بلکہ اگر کبھی کبھار حذف ہو جائے تو بھی حذف ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَقَدْ يُحْذَفُ، کبھی کبھار حذف کیا جاتا ہے، کس کو، اس عائد کو، جو یعنی قد یحذف
ضمیر ہو، یا بعض کتب میں اس طرح ہے کہ قد یحذف العائد الضمیر، یعنی اس عائد ضمیر وہ ایک ہی بات ہے، اس کو کبھی کبھار حذف کیا جاتا ہے جو صلے میں ہوتی ہے، سواء کان مرفوعا، اور نیچے آئے گا منصوبا او مخفوضا، چاہے وہ کوئی بھی ضمیر ہو، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی تو حذف ہوگی، بلکہ مطلقاً کوئی بھی ضمیر ہو حذف ہو سکتی ہے موصول کے صلے میں جب وہ جملہ واقع ہو۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد، تو یہاں پر دیکھیں اے الذی هو اشد، الذی هو اشد، تو یہاں پر دیکھیں ہوا کیا ہے، حذف ہو گیا ہے ضمیر۔ او منصوباً، یہ ضمیر مرفوع کی مثال تھی، اب منصوب کی مثال دے رہے ہیں، وما عملتہ ایدیہم، قرأ غیر حمزۃ والکسائی وشعبہ عملتہ بالہاء علی الاصل وقرأ ہؤلاء بحذفہا، تو یہاں پر دیکھیں عملتہ، وما یہ ما موصولہ، عملتہ یہ جو اس کا صلاح ہے اس میں ضمیر، تو ہمیں دکھائی دے رہے ہم مثالیں وہ پیش کر رہے ہیں، اشکال یہ ہوگا نا کہ ہم مثالیں وہ پیش کر رہے ہیں جہاں پر ضمیر حذف ہو، لیکن یہاں پر وما عملتہ جو مثال دی گئی ہے اس میں تو یہ ضمیر موجود ہے، تو مصنف فرماتے ہیں ہاں آپ کی بات درست ہے، وہ اس لیے کہ یہاں پر ایک اختلاف پایا جاتا ہے نحویوں کے درمیان۔ وہ کیا اختلاف ہے؟ نحوی یہاں پر دو حصوں میں بٹ گئے، ایک ہے حمزہ اور قصائی، حمزہ اور قصائی یہ ایک گروپ ہے، اور دوسروں کا دوسرا گروپ ہے۔ تو یہ جو تین بندے ہیں، حمزہ ہے، قصائی ہے اور شعبہ ہے، یہ تین جو بندے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ضمیر حذف ہوگی، یعنی عملت ہو نہیں ہوگا بلکہ اس کو ہو کو حذف کریں گے۔ لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں، یعنی ان تینوں کے علاوہ جو دوسرے ہیں، وہ ان نحویوں کا کہنا ہے کہ جی نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر ضمیر کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو مثال کو ذکر کرنے کے بعد اس چیز کو بھی ذکر کیا، کر غیر حمزۃ والکسائی، کر غیر حمزۃ والکسائی وشعبۃ عملتہ، کہتے ہیں کہ حمزہ، کسائی اور شعبہ کے علاوہ جو نحوی ہیں انہوں نے اس کو عملتہ پڑھا ہے، یعنی اس عملتہ جو ضمیر ہے اس کو باقی رکھا ہے، حذف نہیں کیا۔ وہ خود فرما رہے ہیں بالہاء علی الاصل، جو اس کی ہا ہے اس کو اپنی اصلیت پر باقی رکھا ہے، یعنی اس کو حذف کر کے نہیں پڑھا ہے۔ وَقَرَأَ هَؤُلَاءِ، اور یہ جو ہیں تینوں انہوں نے پڑھا ہے بِحَذْفِهَا، اس ضمیر کو حذف کر کے۔ علی کل حال ایک صورت میں یہ ہماری مثال شاید مثال بنے گی، ایک صورت میں نہیں بنے گی۔ اگر حمزہ، کسائی اور شعبہ کی بات مانے تو بن سکتی ہے، وَإِلَّا نہیں بن سکتی۔ اچھا، او مخفوظاً بالاضافت، یا کیا ہے، ضمیر حذف ہوگی جو وہ کون سی ضمیر ہوگی؟ مجرور کی ضمیر ہوگی۔ فقز ما انت کاظن، اے ما انت قاضی ہے، تو یہاں پر دیکھیں قاضی ہے یہ ضمیر تھی، لیکن بعد میں کیا ہے اس کو حذف کیا گیا اور کیا ہے، کاظن ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے، تینوں مثالیں پیش کی مصنف نے جہاں پر عائد کو حذف کرنا جائز ہے، چاہے وہ مرفوع ہو تو بھی حذف کر سکتے ہیں، اور منصوب ہو تو بھی حذف کر سکتے ہیں، اور مجرور ہو تو بھی حذف کر سکتے ہیں۔ تینوں کے لیے مثالیں جو قرآن سے لائی، لیکن صرف اختلاف جو پایا جاتا ہے وہ منصوب کی ضمیر میں پایا جاتا ہے جو مثال پیش کی گئی، کہ بعض نحویوں نے اس کو اس ضمیر کے ساتھ پڑھا ہے تو پھر ہماری شاید مثال نہیں بنے گی، کیونکہ ہم حذف عائد کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ
اس کو ثابت کرنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس منصوب ضمیر کی جو حذف ہو جائے یہاں پر موجود ہو تو پھر ہمارا شاید مثال نہیں بنے گا، وَإِلَّا اگر حمزہ کسائی اور شعبہ کی بات مانیں جنہوں نے کیا ہے اس کو حذف کر کے پڑھا ہے، تو پھر کیا ہے ہماری یہ شاہد مثال ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں تک کا یہ ہو گیا، انشاءاللہ وقول الشاعر سے اگلے درس سے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔